دوستو آج ہم ایک ایسے خوبصورت ملک کی سیر کریں گے جہاں ہر سال کروڑوں سیاح صرف اس ملک کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی مشہور نائٹ لائف کی وجہ سے آتے ہیں۔ کیا واقعہ تھائی لینڈ میں جسم فروشی قانونی ہے؟ آخر وہاں ہزاروں مساج سینٹرز کیوں موجود ہیں؟ کتنے رجسٹرڈ ہیں اور کتنے غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت بھی موجود ہے؟ لیکن تھائی لینڈ کی پہچان صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا ملک بھی ہے جو اپنی قدیم ثقافت، شاندار مندروں، مزیدار کھانوں اور دنیا کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کیا کم بجٹ میں تھائی لینڈ کی سیر کی جا سکتی ہے؟ کیا پاکستانی وہاں جا کر جاب کر سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تھائی لینڈ کی سیر کروائیں گے اور آپ کو مساج انڈسٹری سے متعلق وہ حقائق بھی بتائیں گے جنہیں جاننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کو تھائی لینڈ کی وہ حقیقت معلوم ہونے والی ہے جو اکثر ادھوری بتائی جاتی ہے۔ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے جس کا آفیشیل نام اسٹیٹ آف تھائی لینڈ ہے۔ اس کی سرحدیں میانمار، لاؤس، کمبوڈیا اور ملیشیا سے ملتی ہیں، جبکہ اس کے دونوں طرف خلیج تھائی لینڈ اور بحیرہ انڈمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ تقریباً 5,13,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی 7 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس کا کیپٹل بینکاک سٹی ہے جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ کاروبار، سیاحت اور جدید زندگی کا مرکز بھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کا وہ واحد ملک ہے جس پر کوئی یورپی طاقت قبضہ نہیں کر سکی۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنی آزادی پر بہت فخر کرتے ہیں۔ اس ملک کو پہلے سیام کہا جاتا تھا لیکن 1939 میں اس کا نام تبدیل کر کے تھائی لینڈ رکھ دیا گیا۔ لفظ تھائی کا مطلب ہی آزاد ہے، اس لیے اسے آزاد لوگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اگر ہم تھائی لینڈ کی بات کریں اور اس کی نائٹ لائف کا ذکر نہ کریں تو شاید بات ادھوری رہ جائے۔ یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پٹایا اور بینکاک جیسے شہروں کی نائٹ لائف کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح صرف ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ تھائی لینڈ میں جسم فروشی وہاں کے قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اس کے باوجود کچھ مخصوص علاقوں میں یہ سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں جن کے خلاف حکومت کارروائیاں بھی کرتی رہتی ہے۔ تھائی لینڈ میں ہزاروں قانونی مساج سینٹرز موجود ہیں جہاں روایتی تھائی مساج اور صحت سے متعلق خدمات دی جاتی ہیں، لیکن چند مقامات پر غیر قانونی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پورے ملک کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تھائی لینڈ صرف نائٹ لائف کا نہیں بلکہ یہ خوبصورت ساحلوں، تاریخی مندروں، جدید شہروں، مزیدار کھانوں اور منفرد ثقافت کا بھی ایک شاندار ملک ہے۔ دوستو اگر ہم تھائی لینڈ کے لوگوں کے لائف سٹائل کی بات کریں تو یہ ایشیا کے دوسرے کئی ممالک سے کافی مختلف نظر آتا ہے۔ تھائی لوگ عام طور پر پرسکون، نرم مزاج اور ہر وقت مسکراتے رہنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تھائی لینڈ کو مسکراہٹوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہاتھ جوڑ کر وائی کے انداز میں سلام کرتے ہیں جو ادب اور عزت کی علامت ہے۔ یہاں کی 90% سے زیادہ آبادی بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے پورے ملک میں ہزاروں خوبصورت بدھ مت کے مندر موجود ہیں۔ تھائی لوگ مذہبی، پرامن اور مہمان نواز سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے مذہب ان کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ صبح کے وقت بہت سے لوگ مندروں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں اور راہبوں کو کھانا یا دیگر ضروری چیزیں عطیہ کرتے ہیں۔ اگر کام کی بات کریں تو تھائی لوگ بہت محنتی ہیں۔ بہت سے لوگ سیاحت، ہوٹل، ریسٹورنٹس، دکانوں، فیکٹریوں اور دفاتر میں کام کرتے ہیں۔ بڑے شہروں خاص طور پر بینکاک میں زندگی کافی تیز رفتار ہے، جبکہ دیہات میں ماحول نسبتاً پرسکون ہوتا ہے۔ کھانے کے معاملے میں بھی تھائی لوگوں کا انداز منفرد ہے۔ وہ اکثر چاول، نوڈلز، سمندری غذا، سبزیاں اور مسالے دار کھانے پسند کرتے ہیں۔ اسٹریٹ فوڈ بھی ان کی روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تفریح کے لیے لوگ شاپنگ مالز، نائٹ مارکیٹس، ساحلوں، کیفے اور پارکس کا رخ کرتے ہیں۔ نوجوان نسل جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور فیشن میں کافی دلچسپی رکھتی ہے۔ اگرچہ تھائی لینڈ کی نائٹ لائف دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر تھائی لوگ عام اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم، ملازمت، کاروبار اور خاندان پر توجہ دیتے ہیں، بالکل دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگوں کی طرح۔ تھائی لینڈ میں بادشاہ اور شاہی خاندان کو بے حد عزت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کی توہین کرنا قانوناً سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔
اس لیے وہاں جانے والے سیاحوں کو بھی شاہی خاندان کے بارے میں ہمیشہ احترام کا رویہ رکھنا چاہیے۔ دوستو اب چلتے ہیں تھائی لینڈ کے ان شہروں کی طرف جنہوں نے اس ملک کو دنیا کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں شامل کر دیا۔ بینکاک جو تھائی لینڈ کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہے، یہ شہر جدید فلک بوس عمارتوں، تاریخی مندروں، بڑے شاپنگ مالز، رنگ برنگی نائٹ مارکیٹس اور مزیدار اسٹریٹ فوڈز کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ بینکاک جائیں تو گرینڈ پیلس، واٹ آرون، واٹ فاؤ اور چاؤ فرایا دریا ضرور دیکھیں۔ دن کے وقت یہ شہر کاروبار اور سیاحت کا مرکز ہوتا ہے، جبکہ رات ہوتے ہی اس کا ایک مختلف رنگ نظر آتا ہے۔ بینکاک سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع پٹایا دنیا بھر میں اپنے خوبصورت بیچز، واٹر اسپورٹس اور نائٹ لائف کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں کی واکنگ اسٹریٹ دنیا بھر کی مشہور ترین نائٹ لائف سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں بازار، کلبز، ریسٹورنٹس اور مختلف قسم کی تفریحی سرگرمیاں بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے پٹایا کا نام اکثر فحاشی کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پورا شہر یا پورا ملک صرف اسی چیز کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہاں فیملیز کے لیے بھی خوبصورت ساحل، واٹر پارکس اور جزیرے اور باغات موجود ہیں۔ اگر آپ سمندر، سکون اور قدرتی خوبصورتی پسند کرتے ہیں تو پھوکیٹ آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ تھائی لینڈ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جہاں سفید ریت والے ساحل، نیلا سمندر اور شاندار ریزورٹس موجود ہیں۔ کرابی اپنے شفاف پانی، اونچی چٹانوں اور خوبصورت جزیروں کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کی پسندیدہ جگہ ہے۔ اگر آپ قدرتی مناظر کی ویڈیو یا تصاویر دیکھتے ہیں تو ان میں بہت سی کرابی کی ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ شور شرابے سے دور پرسکون ماحول چاہتے ہیں تو شمالی تھائی لینڈ کا شہر چیانگ مائی بہترین انتخاب ہے۔ یہ شہر تاریخی مندروں، پہاڑوں، آبشاروں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ ہر سال کروڑوں سیاح تھائی لینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ کوئی اس کے ساحلوں کے لیے آتا ہے، کوئی خریداری کے لیے، کوئی کھانوں کے لیے اور کچھ لوگ صرف اس کی مشہور نائٹ لائف کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی معیشت صرف ٹورزم پر نہیں بلکہ مینوفیکچرنگ، گاڑیوں کی انڈسٹری، الیکٹرانکس، زراعت، خوراک کی برآمدات اور سروس سیکٹر پر بھی مضبوطی سے قائم ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کی کئی بڑی کمپنیاں اپنی فیکٹریاں تھائی لینڈ میں قائم کر چکی ہیں، جہاں سے تیار ہونے والی مصنوعات دنیا کے مختلف ممالک میں برآمد کی جاتی ہیں۔ تھائی لینڈ ہر سال ٹورزم سے اچھی خاصی آمدنی حاصل کرتا ہے۔ ہر سال کروڑوں سیاح تھائی لینڈ آتے ہیں، جس سے ملک کو اربوں ڈالر کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت سیاحت کے شعبے پر خاص توجہ دیتی ہے۔ اگر ہم تھائی لینڈ کے جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کی بات کریں، اگر آپ پہلی بار تھائی لینڈ جائیں تو وہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بینکاک میں BTS اسکائی ٹرین اور MRT میٹرو شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور روزانہ لاکھوں لوگ ان کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسی، بسیں، ٹرینیں، منی وین اور فیری سروس بھی آسانی سے دستیاب ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل نہیں ہوتا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کی بات کریں تو تھائی لینڈ میں کئی جدید انٹرنیشنل ایئرپورٹس موجود ہیں۔ سب سے بڑا سورنا بھومی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بینکاک میں واقع ہے، جہاں سے ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں کے لیے براہ راست پروازیں روانہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھوکیٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، چیانگ مائی اور کرابی انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور بھی ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے اہم مراکز موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا پاکستانی تھائی لینڈ میں نوکری کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، صرف قانونی ورک ویزا اور ورک پرمٹ کے ساتھ۔ زیادہ تر غیر ملکی افراد ہوٹل انڈسٹری، IT، بین الاقوامی کمپنیوں، ریسٹورنٹس، انجینئرنگ اور انگلش ٹیچنگ جیسے شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھی تعلیم، تجربہ اور انگلش زبان کی مہارت ہے تو آپ کے لیے مواقع زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ٹورسٹ ویزے پر جا کر کام کرنا غیر قانونی ہے اور اس پر جرمانہ، گرفتاری اور یا ملک بدری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کم بجٹ میں تھائی لینڈ کا سفر کیا جا سکتا ہے؟ آخر تھائی لینڈ گھومنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا عام پاکستانی بھی یہاں کا سفر کر سکتا ہے؟ اگر آپ اچھی پلاننگ کریں تو جواب ہے جی ہاں، کم بجٹ میں تھائی لینڈ کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلائٹ کی۔ اگر آپ اپنی ٹکٹ 1 یا 2 ماہ پہلے بک کریں تو اکثر مناسب قیمت پر مل جاتی ہے، جبکہ آخری وقت میں بکنگ کرنے پر کرایہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رہائش کی۔ تھائی لینڈ میں ہر بجٹ کے مطابق ہوٹل موجود ہیں۔ اگر آپ کم خرچ میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہاسٹل، گیسٹ ہاؤس اور یا بجٹ ہوٹل بہترین انتخاب ہے، جبکہ زیادہ آرام پسند کرنے والوں کے لیے 3 اسٹار، 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تھائی لینڈ کا اسٹریٹ فوڈ پوری دنیا میں مشہور ہے۔
اگر آپ مقامی مارکیٹوں یا چھوٹے ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں تو کم خرچ میں اچھا اور مزیدار کھانا مل جاتا ہے کہ بین الاقوامی برانڈز اور لگژری ریسٹورنٹس میں اخراجات کافی بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شہر کے اندر سفر کرنا چاہتے ہیں اور پیسے بچانا چاہتے ہیں تو BTS، اسکائی ٹرین، MRT میٹرو اور مقامی بسیں استعمال کریں۔ یہ ذرائع نہ صرف سستے ہیں بلکہ ٹریفک سے بھی بچاتے ہیں۔ ویزے کی درخواست دینے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 6 ماہ تک کا کارآمد پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر ٹورسٹ ویزے کے لیے درج ذیل دستاویزات درکار ہوتی ہیں۔ کم از کم 6 ماہ تک کا کارآمد پاسپورٹ، مکمل اور درست ویزا درخواست فارم، حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر، واپسی کی فلائٹ بکنگ، ہوٹل بکنگ یا رہائش کا ثبوت، حالیہ بینک اسٹیٹمنٹس۔ اگر ضرورت ہو تو سفر کا مکمل پلان۔ اگر آپ نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو صرف ٹورسٹ ویزا کافی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پہلے کسی تھائی کمپنی سے جاب آفر حاصل کرنا ہوگی، جس کے بعد کمپنی آپ کے ورک ویزا اور ورک پرمٹ کے عمل میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو متعلقہ یونیورسٹی یا ادارے کا ایڈمیشن لیٹر درکار ہوگا، جس کی بنیاد پر اسٹوڈنٹ ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی جعلی دستاویزات یا غیر قانونی ایجنٹ کے ذریعے ویزا حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف ویزا مسترد ہو سکتا ہے بلکہ فیوچر میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ قانونی طریقہ اختیار کریں اور درخواست دینے سے پہلے تھائی سفارت خانے یا قونصل خانے کی تازہ ترین ہدایات ضرور چیک کریں، کیونکہ ویزے کی شرائط اور فیس وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں جدید شہر، خوبصورت جزیرے، قدیم ثقافت، مزیدار کھانے، مضبوط معیشت اور رنگا رنگ سیاحتی مقامات ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس ملک کا سفر کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو تھائی لینڈ جانے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کس شہر کی سیر کرنا چاہیں گے؟ بینکاک، پٹایا، پھوکیٹ یا چیانگ مائی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔